محترم سامعین کرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے، اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج جلسہ سیرت النبی وعرس مبارک حضور سیدنا امام الاولیاء علیہ الرحمت والرضوان میں آپ اور ہم سب کو حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ بے انتہا خوشی کی بات ہے کہ آج کے ہمارے اس جلسے کی سرپرستی پیر طریقت رہبر شریعت مخلص قوم و ملت حضرت محمد قاسم حضرت محمد غلام رسول صاحب قبلہ، حضرت سید شاہ غلام رسول صاحب قبلہ فرما رہے ہیں، اور اس کے علاوہ حضرت نعیم ملت مولانا محمد نعیم الدین عزیزی صاحب قبلہ مد ظلہ العالی دامت برکاتہ العالیہ، پیر طریقت حضرت عبد الودود صاحب قبلہ مد ظلہ العالی دامت برکاتہ العالیہ، حضرت مولانا محمد طفیل صاحب قبلہ اور حضرت مولانا قیصر اعظمی صاحب قبلہ مد ظلہ العالی دامت برکاتہ العالیہ والقدسیہ، اور حضرت مولانا خطیب ذیشان محمد ہارون صاحب قبلہ استاذ جامعہ اشرفیہ مبارک پور۔ اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اس دیار محبت میں مجھے حاضر ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ پیچھے دے دیجئے۔ میں یو پی تو اب تک تقریباً 500 بار آ گیا، مگر پہلی بار مبارک پور میں جامعہ اشرفیہ کے قریب حاضر ہونے کا موقع اور شرف نصیب ہوا۔ گزشتہ چند دن قبل بھی اعظم گڑھ میں حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا تھا۔ میں سمجھتا ہوں شاید 10 یا 12 دن پہلے کی بات ہے۔ آپ حضرات جتنے کھڑے ہیں مجھے معلوم ہے آپ فیس بک پہ دیکھ کے آئے ہیں، اور میں کوئی 10-15 منٹ کا مقرر تو ہوں نہیں۔ آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا، ادھر کافی جگہ خالی ہے، آپ اگر مناسب سمجھتے ہیں تو یہاں بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ علماء کرام کی مجلس ہے۔ جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے کئی طلباء اپنے نورانی چہروں کو لے کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسٹیج بھی ماشاءاللہ حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان کے نورانی فیض سے بھرپور نظر آ رہا ہے۔ تو اسی مناسبت سے گفتگو ہوگی، اور انشاءاللہ گفتگو سننے کے بعد آپ کے دل باغ باغ ہوں گے۔ اہل سنت والجماعت کی ترجمانی کرنے کا مجھے شرف نصیب ہو رہا ہے، تو میں انشاءاللہ آپ کو کچھ اچھی بات سنانے کی سعادت حاصل کروں گا، کیونکہ یہ علماء کی مجلس ہے تو گفتگو بھی انشاءاللہ علماء کے حساب سے کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ کچھ اچھی باتیں ہمارے پیارے پیارے نوجوان بچوں کو، طلباء کو مجھ ناچیز کے ذریعے معلوم ہو۔ دیکھیے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے کچھ اس طریقے کا اپنا نظام قدرت بنایا ہے۔ اگر بندہ اس نظام قدرت کو سمجھ جائے تو زندگی میں کبھی بدعقیدہ نہیں ہوتا، وہابی نہیں بنتا، اور یو پی کی زبان کے مطابق 24 نمبر نہیں بنتا۔ اصل بندہ خدا کی قدرت کو سمجھتا نہیں سمجھ کے اپنے بھیجے کو یوز کرتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ جو ہے خرافات کی طرف، اختلافات کی طرف، بے ادبیوں کی طرف اور گستاخیوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ کا حکم کچھ اور ہے، بندے کی سوچ کچھ اور ہے۔
اللہ کا حکم مان لے تو بندے کے لیے نجات ہے، حکم خدا کے سامنے اگر اپنے بھیجے کا استعمال کرے گا تو پھر اس کے لیے بگڑنے کے چانسز بھی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے جسد اقدس کو جب تخلیق فرمائی تو رب ذوالجلال نے فرشتوں سے بھی کہا، جن سے بھی کہا کہ میرے آدم کو سجدہ کرو۔ حکم خدا تھا سجدہ کرو۔ اتنا گھر کے نکو دیکھو میں تقریر بھول جاؤں گا۔ حکم خدا تھا کہ سجدہ کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب مسلمانوں کے جاگنے کا وقت آ گیا ہے۔ جتنا آپ خاموش بیٹھتے جائیں گے اتنا آپ کو مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بے شک بے شک۔ تو اس لیے ذرا کہیں نہیں تو کہیں نہیں میری تقریر میں تو جاگ جائیے۔ تو اللہ کا حکم تھا کہ سجدہ کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب کریم قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے۔ اللہ کا حکم پا کے فرشتے سجدے میں چلے گئے، حضرت آدم کے لیے تعظیم کرنے لگے۔ سوائے ابلیس کے، ابلیس سجدہ، ابلیس حضرت آدم کی تعظیم، اللہ کے محبوب کا ادب نہیں کیا۔ ذرا زور سے بولیے، نہیں کرا۔ کیوں نہیں کرا؟ اس کے اندر ایک خیال آ گیا تھا، اس کا دماغ چلنے لگا تھا۔ انہیں اپنے آپ کو بہت انٹیلیجنٹ سمجھتا تھا، انہیں سمجھتا تھا کہ میرے اتنا اچھا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے کیا کہا؟ خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ۔ کہا کہ مجھ کو آگ سے بنایا گیا، ان کو مٹی سے بنایا گیا، میں آگ والا، اس مٹی والے سے زیادہ فضیلت والا ہوں، بہتر ہوں، میں ان کو سجدہ۔ عقل کے گھوڑے دوڑایا تو مردود ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ادب کر لیتا تو فرشتوں کے جیسا مخرب ہو جاتا تھا۔ بات سمجھ میں آئی؟ قدرت کچھ اور ہے، بندے کو سمجھ کچھ اور ہے۔ آج قدرت کا ایک جلوہ آپ کو سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ زندگی بھر کے لیے بدعقیدگی ذہنوں سے نکل جائے گی انشاءاللہ۔ کیونکہ ہمارے ارد گرد میں اب تک کیا تھا کہ بدعقیدوں کے پاس جا کے بیان سننا پڑتا تھا، اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بدعقیدے ہمارے فون کے اندر گھس گئے، اور ہم کو جو ہے آ کے ہمارے رات میں، دن میں، دوپہر میں، شام میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں، گھر میں، کاروبار میں، ہر جگہ انوالو ہو کے ہمارے ساتھ جو ہے نئے گیمہ کھیل رہے ہیں۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو وہ ساری شرارتوں سے بچا لو۔ اب اللہ کا نظام قدرت کیا ہے ذرا دیکھیے۔ نظام قدرت یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے جب اپنی خدائی کو منوانا چاہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، چاہا کہ دنیا والے جان لے کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، میں عبادت کا مستحق ہوں، لوگ مجھے سجدہ کرے، مجھے خدا مانے، میرے لیے عبادت کرے، میرے لیے تقوی اختیار کرے، تزکیہ کرے، مجاہدہ کرے، ہر سانس میں اللہ کی صدا بلند ہو۔ تو رب ذوالجلال نے اپنی خدائی کو، اپنی وحدانیت کو منوانے کے لیے طوفان کا استعمال نہیں کیا، زلزلوں کا استعمال نہیں کیا، رب نے سورج کی گرمی میں اضافہ نہیں کیا، چاند کی چاندنی کو ختم نہیں کیا۔ اللہ چاہتا
تو ایک زلزلہ اگر زوردار بھیج دے تو پوری دنیا اللہ ہی بولتی نہیں بولتی. اور اللہ اس بات پہ قادر ہے. دیکھیں نہیں کووڈ کو بھیج دیا, اللہ قادر ہے. رب ذوالجلال جو چاہے کر سکتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. بے شک بے شک بے شک. مگر اللہ نے سورج کی گرمی میں اضافہ کر کے اپنی خدائی کو نہیں منوایا, اگرچہ کہ سورج خدا کی قدرت کا مظہر ہے, بے شک بے شک. اگرچہ کہ سورج خدا کے ہونے کی دلیل بنا ہوا ہے, مگر اللہ نے اس کے ذریعے بندوں سے اپنی خدائی کو نہیں منوایا. اللہ نے چاند کی چاندنی کو کم کر کے اپنی خدائی کو نہیں منوایا. پھر آپ مجھے حضرت رب کی خدائی منوائی کیسے گئی؟ تو رب نے کہا میرے بندوں سنو, میں تمہارے کو خدا منوانا چاہتا ہوں تو میں سورج یا چاند یا جھاڑ یا پہاڑ یا طوفان یا زلزلوں کے ذریعے نہیں منواؤں گا. مجھے اپنے کو منوانا ہے تو 1,24,000 محبوبوں کو بھجواؤں گا, واہ 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 واہ. آمنہ کے لال کو بھجواؤں گا, پیارے مصطفیٰ کو بھجواؤں گا. میرے مصطفیٰ کی 63 سالہ زندگی کو تمہارے لیے مثال بنا دوں گا, نمونہ بنا دوں گا. مجھے ماننا ہے تو سورج کو دیکھ کر نہ ماننا, چاند کو دیکھ کے نہ ماننا, میرے مصطفیٰ کو مان لینا, میرے ابراہیم کو دیکھ کے مان لینا, میرے موسیٰ کو دیکھ کے مان لینا, میرے عیسیٰ کو دیکھ کے مان لینا, میرے یحییٰ کو دیکھ کے مان لینا, میرے زکریا کو دیکھ کے مان لینا. آؤ میرے بندو, میرے محبوبوں کو دیکھو, وہ نعرے نمرود میں جا رہا ہے مگر پھر بھی زبان پہ اللہ اللہ کی ثنائیں بلند کر رہا ہے. وہ دریائے نیل سے گزر رہا ہے پھر بھی وہ ایک خدا وحدہ لا شریک کی طرف بلا رہا ہے. میرے مصطفیٰ کو دیکھو, طائف کے میدان میں پورا جسم اقدس لہو لہان ہو رہا ہے, نالین مقدس میں خون جمع ہو رہا ہے, مگر پھر بھی میرا مصطفیٰ کہہ رہا ہے اے جبریل میں ان کے لیے بد دعا کرنے نہیں آیا, میں اس بہکی ہوئی قوم کو اپنے خدا سے جوڑنے کے لیے آیا. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے اپنے کو منوانے کے لیے اپنے محبوبوں کو واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک روایت کے مطابق 100 سال, ایک روایت کے مطابق 300 سال حضرت آدم صرف ایک لغزش پر اپنے مولا کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے. آغاز یہاں سے ہو رہا ہے. بندو تاریخ جب جب پڑھو تو یہ ضرور پڑھنا کہ دیکھو میرے محبوب میری رضا کے لیے, میری خوشنودی کے لیے, میری محبت کے لیے کس قدر توبہ کر رہا ہے, کس قدر گریہ بیزاری کر رہا ہے. یہ تمہیں بتلانا چاہتا ہے کہ وہ خدا ایک ہے, وہ اللہ ایک ہے. ذرا زور سے بولیے. اللہ نے کہا مجھے ماننا ہو تو میرے محبوبوں کو دیکھو. اب لطیف جملہ سنو. ایک وقت ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے والے. اس وقت کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ میرے آقا نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر کلمہ پڑھ چکے ہیں. اب حضور دنیا سے رخصت ہونے والے. ہر پیغمبر کے بعد جب وہ رخصت ہو جاتے دنیا سے تو پھر ان کی قوموں میں دین ختم ہو جاتا, اسلام مٹا دیا جاتا, نبی کی لائی ہوئی کتابوں کو تحریفات کر دیا جاتا, نبی کا لایا ہوا دین بدل جاتا, نبی کے دیے ہوئے اخلاق کو بھول گیا جاتا. تو اب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ رب ذوالجلال میں عرض کیا, اے اللہ میرے مولا, ہر نبی کے بعد ان کی امت ایمان سے پھر جاتی, دین سے پھر جاتی, تعلیمات سے محروم ہو جاتی, کتابوں میں تحریفات کر دیتی. میرے مولا
میرے رب میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ تو رب ذوالجلال نے میرے آقا کی امت کو قیامت تک دین پر قائم رکھنے کے لیے، اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے رب ذوالجلال نے ایسا انتظام کیا، کہا میرے مصطفیٰ آپ دنیا سے رخصت تو ہوں گے، لیکن اے میرے حبیب آپ پر اگر یہ نبوت ختم تو ہوگی، مگر آپ کے بعد آپ کی امت میں کمی نہیں ہوگی، آپ کا دین مٹے گا نہیں، اسلام مٹے گا نہیں، قرآن مٹے گی نہیں، قرآن میں تحریفات نہیں ہوگی، کعبے کا تقدس پامال نہیں ہوگا، اسلام کی عظمت کم نہیں ہوگی، مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، ایمان لانے والوں کا سلسلہ بند نہیں ہوگا، کیونکہ میرے مصطفیٰ جس گھر میں نبوت ختم ہو رہی ہے اسی گھر سے ہم ولایت کرنے والے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، گھر سے ولایت کا آغاز ہونے والا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کے گھر میں نبوت ختم ہوئی رسول اللہ پر، تو پھر اسی رسول کے گھر میں ولایت کا آغاز ہوا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد زندہ باد۔ اب یہ ولایت دیکھو، ہر نبی کے بعد کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد کم ہوتی گئی۔ مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اگر ماننے والے 1 لاکھ تھے، ان کے دور میں کلمہ پڑھنے والے 1 لاکھ تھے، تو حضرت موسیٰ کے بعد وہ 2 لاکھ نہیں ہوئے، 4 لاکھ نہیں ہوئے، کم ہوتے گئے، کیونکہ قوم جیسے ہی نبی دنیا سے رخصت ہوتی تو قوم بغاوت پہ، بے وفائی پہ اترتی، دین سے منحرف ہو جاتی، اسلامی تعلیمات کو ترک کر دیتی، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو فراموش کر دیتی۔ مگر پیارے مصطفیٰ دنیا سے جا رہے ہیں تو کم و بیش 1.5 لاکھ صحابہ اب 1 لاکھ نہیں ہو رہے، 50,000 نہیں ہو رہے، 25,000 نہیں ہو رہے، بلکہ اب تو یہ حال ہے 1400 سال بعد صرف ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان نظر آ رہے ہیں، اور پلٹ کر عرب کی دنیا کی طرف دیکھو تو پوری دنیا میں 56 ممالک صرف مسلمانوں کے نظر آ رہے ہیں۔ اسلام اتنا پھیل رہا ہے، اسلام اتنا پھیلا، تو اب یہ اسلام پھیلایا کس نے؟ یہ دین کو آباد کیا کس نے؟ یہ دین کو زندہ کیا کس نے؟ یہ دین کی مدد کی کس نے؟ تو جواب نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنی حیات طیبہ میں اپنی امت کو سمجھا دیا۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ آقا علیہ السلام کے زمانے اقدس میں کعبہ معظمہ میں بت بٹھا دیے گئے تھے۔ عبادت گاہوں میں بتوں کو بٹھانا یہ پرانا مشن ہے، اتنا گھور کے دیکھیں تو آپ کے بھولے ہونے کی علامت ہے۔ پیارے دوستو، آقا علیہ السلام نے خود اپنے دست اقدس سے کعبہ معظمہ کے بتوں کو توڑا، کعبہ معظمہ کو پاک کیا، اور پھر کچھ بت کعبے کی چھت پر لگے ہوئے تھے۔ حضور چاہتے تھے کہ ان کو بھی توڑ دیا جائے تاکہ کعبہ مکمل طور پہ پاک ہو جائے۔ تو آقا علیہ السلام نے جب اس کو توڑنے کا ارادہ کیا تو حکمت کچھ کیسی اختیار کی، حضور کے ساتھ اس وقت صحابہ کرام کا ایک بڑا مجموعہ حضور کے ساتھ تھا۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ سے کہا، صحابیوں علی کہاں ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صحن کعبہ میں۔ حضور نے کہا جاؤ ان کو بلا۔ حضرت علی کو بلایا گیا، حضرت علی دوڑے دوڑے حاضر ہوئے، عرض کرنے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ آقا آپ نے یاد کیا؟ کہا ہاں علی، یہ کعبے کی چھت پر بت لگے، ان کو توڑنا۔ تو کہا یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ چڑھ جائیے اور ان بتوں کو آپ توڑ دیجئے۔ رسول اللہ نے فرمایا علی تم بوجھ نبوت نہیں اٹھا سکتے بولے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
علی تم بوجھ نبوت نہیں اٹھا سکتے. یہ جملہ اس بات کی طرف دلالت کرتا ہے کہ حضرت علی نبی نہیں ہے. بے شک کیونکہ حضور جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم کے گھر میں حضرت اسحاق اور اسماعیل پیغمبر پیدا ہوئے. عربوں کو یہ ذہن مل چکا تھا کہ حضرت موسیٰ کے بھائی پیغمبر ہیں، حضرت زکریا کا بیٹا حضرت یحییٰ پیغمبر ہے. تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے بعد علی بھی پیغمبر ہے. تو نبی مکرم علیہ السلام نے اپنی نبوت کی اختتام پر آقا علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا علی تم بوجھ نبوت نہیں اٹھا سکتے. علی آؤ تم میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ. واہ 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 سبحان اللہ. حضور نے یہ نہیں کہا کہ علی تم بوجھ محمد نہیں اٹھا سکتے، نہیں بولے، بوجھ نبوت بولے. بتائے کہ اب یہ نبوت والی ذات ہے اور حضرت علی کو اپنے کندھوں پہ چڑھا کر بتوں کو توڑوایا. حکمت یہ تھی اے لوگوں دیکھ لو کہ اب محمد کے کندھوں پہ علی کھڑا ہے، نہیں، نبوت کے کندھوں پر ولایت کھڑی ہوئی ہے. اب تک بت پرستی سے بچانے کا کام نبیوں سے لیا جاتا تھا، اب یہی کام صبح قیامت تک میرے خاندان میں پیدا ہونے والے ولی لیا جائے گا. میری امت میں پیدا ہونے والے اولیاء سے لیا زندہ باد زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ. حضرت علی کے ذریعے سے بتوں کو چھڑوایا گیا. حکمت تھی رسول اللہ کی. حالانکہ ایسا بھی ہو سکتا تھا وہاں صحابہ موجود تھے، کسی ایک صحابی کو بلا کر کہہ دیتے تم ٹھہر جاؤ، دوسرے صحابی کو کہتے تم ان کے کندھے پہ چڑھو، چڑھے توڑ دو. ہو جاتا تھا، ممکن تھا، ہو سکتا تھا اللہ کی خزر. لیکن رسول اللہ دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ اب بت پرستی سے بچانے کا کام صبح قیامت تک ولیوں سے لیا جائے گا. کس سے لیا جائے گا؟ اسی لیے آج جو ہمارا دین زندہ ہے، اسلام زندہ ہے، یہ اللہ کی قسم، یہ اولیاء اللہ کے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس امام الاولیاء. میدان کربلا میں جو 72 نفوس قدسیہ تھے وہ خاندان نبوت کے چشم و چراغ تھے، مگر خدا کی قسم وہ کائنات کے سارے ولیوں کے باپ تھے، سردار تھے، امام تھے. اللہ نے کربلا میں دین بچانے کا کام اپنے محبوبوں سے لیا. اور سنو، اسی خاندان نبوت سے، اسی آل محمد میں، اسی اولاد علی المرتضیٰ میں، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا کے نسل پاک میں اللہ نے ایک یا دو ولیوں کو پیدا نہیں کیا. بڑی بات سمجھا رہا ہوں، سمجھ لو انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. 25 یا 50 100 یا 200 1000 یا 2000 ولیوں کو پیدا نہیں کیا. 1400 سال کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، عراق کا دورہ کرو، ایران کا دورہ کرو، افغانستان کا دورہ کرو، ہندوستان کا پورے مکمل بارگاہوں کا دورہ کرو، پاکستان دیکھو، بنگلہ دیش دیکھو، نیپال دیکھو، سری لنکا دیکھو، دنیا کے سارے ممالک کو چھان لو، جہاں کہیں تمہیں ولی نظر آئیں گے پوری دنیا میں 95% اولیاء اللہ کسی اور کے گھر سے نہیں. آل محمد مذہب نبی مکرم کی نسل پاک میں سیدہ کی اولاد بن کر علی کے بچے بن کر دنیا میں پیدا ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری دنیا کے اندر 95% اولیاء اللہ سادات اکرام میں ہیں، سیدزادوں میں. میرے پیارے بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت تھی
اسی لیے حضور نے کسی صحابی کے کندھے پر کسی صحابی کو نہیں کھڑا ہے، حضور نے اپنے کندھوں پہ علی کو کھڑا کیا، کھڑا کر کے بتلایا قیامت تک میری امت کو بت پرستی سے بچانے کا کام ولیوں سے لیا جائے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے حضرت علی کو ابو السادات ہی نہیں کہتے بلکہ ابو الاولیاء بھی کہا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، اب ہوا کیا؟ اسی خاندان نبوت میں ایک ایسی ذات پیدا ہوئی، ایسے تو سینکڑوں بے مثل و مثال پیدا ہوئی، لیکن ایک ایسی ذات بھی پیدا ہوئی جن کو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی، سرکار غوث العظم دستگیر کہا جاتا ہے۔ اور سرکار غوث پاک کے تعلق سے حضرت سیدنا شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی، امام نقشبندیہ، اپنے مکتوبات میں تحریر فرماتے ہیں، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی کتاب السیف الملول میں تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے نبوت کے بعد ولایت کا جو سب سے بڑا مرتبہ رکھا، اس مرتبے کو قطب الارشاد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے۔ قطب الارشاد۔ ذرا بولیے۔ یہ نبوت کے بعد ولایت کا سب سے بڑا مرتبہ ہے، قطب الارشاد۔ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی امت کے اولیاء سے لے کر مولا کائنات علی المرتضیٰ کی ولادت تک قاضی ثناء اللہ پانی پتی تحریر کرتے ہیں، اور انہوں نے کوڈ کیا حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ، امام نقشبندیہ۔ آپ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی امت کے اولیاء سے لے کر مولا کائنات علی المرتضیٰ کی ولادت تک جتنے اولیاء اللہ کو فیض پہنچا، اللہ نے وہ فیض قطب الارشاد مولا کائنات علی المرتضیٰ کی روح پاک سے عطا فرمایا۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ اس مرتبہ قطب الارشاد کی پہلی کڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت علی المرتضیٰ سے فیض پہنچا، اب اس کے بعد سرکار سیدنا علی المرتضیٰ خود دنیا میں تشریف لائے، پھر حضرت علی المرتضیٰ کو باضابطہ طور پہ اس منصب پر فائز کیا گیا۔ سرکار سیدنا علی المرتضیٰ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو امام حسن اس مرتبے پر فائز ہوئے، پھر امام حسن کے بعد امام حسین اس مرتبے پر فائز ہوئے، امام حسین کے بعد امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر الصادق، اسی طرح 12 امام عسکری تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر جب امام عسکری اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بغداد کی دھرتی پر حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیر لاسانی، سرکار غوث العظم دستگیر کی ولادت ہوئی تو فرماتے ہیں آپ کی ولادت کی پہلی سانس کے ساتھ اللہ نے سرکار غوث اعظم کو اس مرتبہ قطب الارشاد پر فائز فرما دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ قطب الارشاد کا کام کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوبوں میں، ولیوں میں، صالحین میں، اولیاء میں، صلحاء میں، متقیوں میں، پرہیزگاروں میں اللہ تو براہ راست ہر صالح، ہر ولی، ہر متقی، ہر پرہیزگار کو نہیں دیتا، بلکہ اللہ وہ سارے انعام و فضل قطب الارشاد پہ اتارتا ہے، اور دربار قطب الارشاد سے سارے اولیاء اللہ میں وہ نعمتیں تقسیم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ خاصم نعمت بنایا جاتا ہے قطب الارشاد، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی سرکار شیخ احمد سرہندی سے نقل کرتے ہیں، حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت غوث اعظم کو جب اس منصب پر فائز کیا، ہر ایک کے وصال کے بعد یہ منصب منتقل ہوا، لیکن سرکار غوث اعظم اس دنیا سے رخصت فرمائے، لیکن اللہ نے سرکار غوث اعظم سے یہ منصب نہیں لیا،
یہاں تک کہ قیامت کے قریب امام مہدی آئیں گے، اس وقت تک یہ منصب قطب الارشاد حضرت غوث اعظم کے پاس ہی رہے گا، اور یہ سرکار غوث العظم ہی کا دربار ہے جہاں سے کائنات کے سارے اولیاء اللہ کو نعمتیں تقسیم کی جاتی ہے، نعمتیں تقسیم کی جاتی ہے، سارے اولیاء اللہ غوث پاک کے زمانے سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے قیامت تک امام مہدی آنے یہ نعمتیں سارے بندوں کو دربار غوث اعظم سے عطا کی جائے گی۔ اب دیکھو پیارے دوستو، سرکار مجدد الفسانی آگے تحریر فرماتے ہیں، اللہ نے اس منصب قطب الارشاد میں مجھ کو غوث اعظم کا نائب بنایا۔ خود فرماتے ہیں سرکار مجدد الفسانی، اللہ نے مجھے غوث اعظم کا نائب بنایا، ان کے فرمایا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اولیاء اللہ کا صدقہ ہے جو آج ہم لوگ یہ جو بزرگوں کا معاملہ دیکھ رہے ہیں، یہ اولیاء اللہ، یہ پوری گنبدیں جو آپ کو نظر آ رہی ہے پوری دنیا کے اندر، جتنے مزارات، جتنے نام، جتنے رتبے، جتنی عزت، جتنے مرتبے، کوئی خطب بن رہا ہے، کوئی غوث بن رہا ہے، کوئی ابدال بن رہا ہے، کوئی اوتاد بن رہا ہے، کوئی نوجبا میں ہے، کوئی نوقبا میں ہے، کوئی سالکین میں ہے، کوئی مجذوبین میں ہے، کوئی اولیاء میں ہے، کوئی صلحاء میں ہے، کوئی متقیوں میں ہے، کوئی عابدین میں ہے، کوئی زاہدین میں ہے۔ خدا کی قسم ان سب کو نعمت سرکار غوث اعظم سے نصیب ہوتی ہے، اور پھر اسی خاندان نبوت سے اللہ نے ایک اور ایسے سپوت کو دنیا میں پیدا کیا، ان کو دربار نبی میں بلا کر رسول اللہ کے خصوصی فیض و کرم سے مالا مال کیا، دعائیں ملی، نعمتیں ملی، انعام ملا، فضل ملا، کرم ملا۔ دربار رسول میں گئے تھے تو معین الدین بن کے گئے تھے، حسن سنجری بن کے گئے تھے، مگر دربار رسول سے نکل رہے ہیں تو صرف معین الدین یا حسن سنجری بن کے نہیں، سلطان الاولیاء بن کے نکل رہے ہیں، عطائے رسول بن کر نکل رہے ہیں، غریب نواز بن کے نکل رہے ہیں، اور ہند الولی ہو کر نکل رہے ہیں۔ جب رسول اللہ نے ہند کی طرف بھیجایا، کہا بیٹا معین الدین، یہ سارا کا سارا علاقہ نانا کے کلمہ سے محروم ہے، بیٹے جاؤ وہاں نانا کا کلمہ پڑھاؤ۔ تو معین الدین آئے تو ایک یا دو کو 25 یا 50 کو کلمہ نہیں پڑھا ہے، 1000 یا 2000 کو کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین آئے تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا ہے۔ واہ 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 واہ، زندہ باد، زندہ باد، ذرا زور سے بولو، 90 لاکھ کو 90 لاکھ، اس کا ترجمہ کر دوں 90 لاکھ۔ پیارے دوستو، مسئلوں کو سمجھو، یہ ہے اولیاء آپ اور ہم، کیونکہ یہ عنوان اولیاء اللہ ہے، عرس امام الاولیاء، اس لیے میں آپ کو بتلا دینا چاہتا ہوں، ہم لوگ یہ جتنے سید زادے ہیں نا، یہ نبی کے دور کے مسلمان، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جتنے فاروقی ہے، صدیقی ہے، عثمانی ہے، علوی ہے، سادات پاک ہے، یہ سب نبی کے دور کے مسلمان۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کے شجر صحابہ کرام سے جڑے ہوئے ہیں، وہاں تک پہنچتے ہیں، وہ نبی کے دور کے مسلمان۔ ہم لوگ نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں، ہمارے باپ دادا نبی کو دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھے۔ یہ جتنے شیخ ہیں، تشریح کر دیتا ہوں سمجھنے کے لیے، یہ جتنے پاشا ہیں، یہ جتنوں کے نام کے ساتھ الدین لگا ہوا ہے، یا محمد لگا ہوا ہے، یا خان یا پٹھان لگا ہوا ہے، یہ نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں، یہ نبی کے دور کے مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارے باپ داداؤں نے نبی کو دیکھ کے کلمہ نہیں پڑھا، ہمارے باپ داداؤں نے اولیاء اللہ سے مل کے کلمہ پڑھا۔ ہم اولیاء اللہ کے در کے مسلمان ہیں، ہم خانخواہی مسلمان ہیں،
اب بعد میں آ کے آپ تھوڑے تکبیرات سیکھ گئے، تھوڑا دین سیکھ گئے، یا تھوڑا اچھے لوگوں میں بیٹھ گئے تو آپ میں ولی کو نہیں مانتا، تو اس میں ولی کا کچھ بھی نہیں جاتا، بے شک بے شک بے شک، آپ کا ایمان غارت ہو جاتا ہے۔ آپ کو ولی کو ماننا ہی ماننا ہے، یہ خدا کا بنایا ہوا نظام ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے دین چلانے کے لیے زلزلوں یا طوفان سے کام نہیں لیا، اللہ نے دین کو آگے بڑھانے کے لیے غوث اعظم سے کام لیا ہے، اللہ نے دین کو آگے بڑھانے کے لیے غریب نواز سے کام لیا ہے، اللہ نے دین کو آگے بڑھانے کے لیے خواجہ بہاؤالدین نقشبند سے کام لیا ہے، اللہ نے دین کو آگے بڑھانے کے لیے شہاب الدین عمر سہروردی سے کام لیا ہے، اللہ نے دین کو آگے بڑھانے کے لیے حضرت مجدد الفسانی سے کام لیا۔ ارے وہ اکبر دین الہی بنا چکا تھا، سنو دین الہی کو کس نے ختم کیا؟ وہ اکبر جس کے پاس 10 لاکھ کی فوج تھی۔ ہم خالی 2-4 مسئلے دیکھ کے ٹینشن میں پورے 20 کروڑ ہے، یہ اسلام پہ پہلی بار ٹینشن نہیں آئی، اسلام ہر دور ٹینشن میں رہا، اسلام پلائچ ٹینشنوں کے بیچ میں۔ ہاں جی، اب تم لوگوں کو نہیں معلوم ہے تو ہم کیا کریں؟ کھانا کہاں پکتا؟ سبحان اللہ، ایک سمجھدار نکلا پوری مجلس میں۔ کھانا کہاں پکتا؟ پتہ کریے اس کا گھر حیدرآباد ہوگا۔ کھانا کہاں پکتا؟ آگ میں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں پکتا بولا؟ اسلام بھی ظالموں میں پلتا، اور اسلام لوگوں کو سمجھ میں تبھی آتا جب اس پہ ظلم ہوتا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ نہیں دیکھو، میں قرآن کی آیت کیا پڑھا، ولیوں کی شان اللہ کیا بیان کرا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ولیوں کی شان بھی یہی بیان کر رہا، اللہ کے محبوبوں کی شان یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ جہالت والا پہلو اختیار کیا جائے گا تو وہ بدلے میں جہالت نہیں کریں گے، ہاں کیا بات ہے، زندہ باد زندہ وہ باد۔ بدلے میں سلامتی والا پہلو اختیار کریں گے، اخلاق کا پہلو اختیار کریں گے، دعاؤں کا پہلو اختیار کریں گے، محبت کا پہلو اختیار کریں گے۔ ارے اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو ظلم کرنے دو، ظلم اس کی پہچان ہے، اخلاق محمد کے غلاموں کی۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ 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 واہ۔ سبحان اللہ۔ ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں میں سے 1 کروڑ بھی وہابی نہیں بننا چاہیے۔ کیوں پوچھو؟ کیونکہ جب اکبر دین الہی لایا تو کوئی تبلیغی جماعت نہیں تھی۔ زندہ باد زندہ باد۔ اب پورے نامہ بولوں گا تو بیچاروں کی نیند خراب ہو جائیں گی، جان دے چھوڑا۔ اکبر جب دین الہی لے کر آیا تھا تو کوئی جماعت کا ملا نہیں کھڑا ہوا تھا۔ اکبر جب دین الہی لایا تھا، جو دین کو بدل رہا تھا، ہندوستان کی دھرتی سے اسلام کا سب سے بڑا یلغار کلمہ پڑھنے والوں کی طرف سے ہو رہا تھا، اسلام کو مٹانے کی منظم سازش ہو رہی تھی، تو اس وقت اکبر کی 10 لاکھ کی فوج کا سامنا کرنے کے لیے کوئی 40 دن نکلنے والوں کی اولاد نہیں آئی، ان کے باپ دادا نہیں آئے، کسی مدرسے کا ملا نہیں آیا، کسی فارغ نہیں آیا، اور اکبر کے دربار میں کھڑے رہنے والا میرے مصطفیٰ کا فیضان لے کر غوث اعظم کا نائب بن کر حضرت عمر ابن خطاب کھڑا ہو گیا۔ واہ 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 واہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس ذات اقدس کا نام مجدد، ان کا شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی، زندہ باد۔ نقشبندیوں کے امام، جن کی دعاؤں کو لے کر امام الاولیاء تمہارے دربار میں آرام کر رہے ہیں، تمہارے محلے میں آرام کر رہے ہیں۔ میرے پیارو، دین ولیوں نے بچایا۔ کربلا میں دیکھو اولیاء بچا رہے ہیں، بغداد چل کے دیکھو ولی دین بچا رہے ہیں،
سرکار غریب نواز تشریف لائے تو غریب نواز ہاتھاں چومنے والوں کے بیچ میں نہیں آئے. سرکار یہ نذرانہ لیجئے، ایسوں کے بیچ میں نہیں آئے. غریب نواز ایسوں کے بیچ میں نہیں آئے. غریب نواز عزت کرنے والوں کے بیچ میں، محبت کرنے والوں کے بیچ میں نہیں آئے. غریب نواز تو غیروں کے بیچ میں آئے. وہاں آئے جہاں غریب نواز کو کوئی پہچاننے والا بھی نہیں تھا. نہ غریب نواز کو پہچاننے والا تھا، نہ غریب نواز کی لائی ہوئی دعوت کو پہچاننے والا تھا. اسلام تو بالکل زیرو تھا. زیرو سے اب اسلام اتنی بلندیوں تک چلا گیا. ہماری عظمت کے صدقے جاؤ، 24 گھنٹے ہم ٹی ویوں پہ زندہ ہیں. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. ہم مرنا چاہ رہے بھی تو پبلک مرنے نہیں دے رہی ہمارے کو. اتنے شاندار ہو گئے میاں بھائی. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. کیا ہے میاں بھائی کی شان؟ سبحان اللہ. عجیب معمولی بات نہیں ہے. وہ ایک ایک چینل چلانے کے لیے ایک ایک مہینے کو 2 کروڑ 4 کروڑ روپے خرچہ ہوتے. ہاں تمہیں کو معلوم نہیں، تمہیں بھولے لوگ آئے. ہمارے میاں بھائی کیا معلوم؟ خالی گٹکا معلوم میاں بھائیوں کو بس. ہمارے کو نہیں معلوم. ان لوگ کر رہے ہیں بیچارے، اتنا خرچہ کر رہے ہیں 2 کروڑ روپے. وہ ایک ایک چینل جو ہے نا 2 کروڑ منتھلی خرچہ ہے، 4 کروڑ منتھلی خرچہ ہے. وہ خالی نیوز پڑھنے والوں کی تنخواہ 10 لاکھ روپے ہے. ہاں اتنے پیسے خرچہ کر کے خالی میاں بھائی میاں بھائی میاں بھائی. زندہ باد، زندہ باد. کہاں تھے ہم؟ یہ ولیوں کا صدقہ ہے. آج لوگوں کا تذکرہ بن گئے ہم. کیا بات ہے. زندہ باد، زندہ باد. ہمارے بغیر الحمدللہ کسی کو ٹی آر پی نہیں ملتی. ہمارے بغیر کسی کی صبح ہوتی نہ کسی کی شام ہوتی. ہمارے بغیر کسی کو ووٹ بھی نہیں ملتا. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اتنا قابل تو بنا دیا. سبحان اللہ. میرے پیارے بھائیو، اللہ کا واسطہ اولیاء اللہ کو سمجھو. سب ان کے صدقے میں، ورنہ دین الہی آ جاتا تو اسلام کی دھکیاں اڑانے کے تیار تھا دین الہی لا کر. اللہ کا شکر ہے، اللہ نے اکبر کے اس پورے مشن کو ختم کرنے کے لیے سرکار مجدد الفسانی اور ان کے ساتھ کچھ ساتھی تھے، کچھ اصحاب تھے آپ کے. وہ سب مل کے کیا تھے؟ حضرت مجدد الفسانی کہنے کوئی فوج نہیں تھی، کوئی بڑی ٹیم نہیں تھی، کوئی ہتھیار نہیں تھے، کوئی تلوار نہیں تھا، کوئی تیر نہیں تھا، کوئی بھالا نہیں تھا، بم نہیں تھا، بلڈوزر بھی نہیں تھا. کیا تھا میرے سرکار مجدد الفسانی نقشبندیوں کے امام کے پاس؟ اللہ کی قسم جب آپ اکبر کے دربار میں گئے، آپ تاریخ اٹھا کے پڑھئے، ٹاٹ پہنے ہوئے تھے. ٹاٹ. اللہ اکبر. اللہ. سرکار مجدد الفسانی ٹاٹ پہنے ہوئے تھے. ٹاٹ. اکبر وارنٹ جاری کر دیا تھا، کل صبح شیخ احمد سرہندی کو پھانسی پہ چڑھا دیا جائے. قتل کر دو، پھانسی پہ چڑھا دو. کیونکہ پوری طریقے سے اکبر ہارتا جا رہا. اکبر کی بات دربار میں بیٹھنے والے چاپلوس علماء ہار گئے. بڑے بڑے ذہین لوگ گھٹنے ٹیک دیے، نادم ہو گئے سب. اکبر بولا یہ میرے خلاف جا رہا مشن، کل ان کو قتل کر دو. وارنٹ جاری کر دیا رات میں. پوری فوج نکلی، جا کے ڈھونڈ رہے حضرت مجدد الفسانی کو. یہ اللہ کے ولی انہوں کا درباروں میں ملتے، انہوں کا میخانوں میں ملتے، انہوں گھر میں ملتے. اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوبوں کی راتیں کیسی گزرتی ہے، قرآن میں بیان کر رہا ہے. سنے بھائی زندہ باد. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کہہ رہا ہے میرے محبوبوں کی شان یہ ہے کہ وہ جب گھروں میں ہوتے ہیں تو وہ فضول کاموں میں نہیں، سجدوں میں اور خیام میں ان کی راتیں زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. سبحان اللہ. سجدوں اور خیام میں گزرتی ہے. تو حضرت مجدد الفسانی غار کے اندر کھڑے ہوئے چلے میں نمازیں پڑھ رہے ہیں. نمازیں ایک مرید بھاگ کے بولا سرکار اب یہاں سے اپن نکل جائیں گے. انہیں موت کا وارنٹ جاری کر دیا، کل صبح پھانسی دے دو. بولا مجدد الفسانی مسکرائے، میرے کو پھانسی دے دو. بولا میرے کو پھانسی دے دو. بولا چلو. بولا رات بھر فوج گھوم رہی، ادھر ادھر پورا علاقہ گھوم رہی. حضرت جو ہے وضو کر لیے، آ کے اکبر کے پاس خود ہی کھڑے ہو گئے. اکبر پریشان ہو گیا،
اجی تمہاری موت کا وارنٹ نکلا ہوا اور تم آ کے ٹنگیاں ٹھہر رہے ہیں، کوئی پکڑ کے نہ لا، تم خود آ گئے۔ بولے اکبر تمہیں کو مار نہیں سکتا، بولے واہ 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 واہ۔ تو بولے کئی کو نہیں مار سکتا۔ سن اکبر، میں اس دین کا ماننے والا ہوں جس دین کے بانی محمد الرسول اللہ نے کہا جب مومن وضو کر لیتا ہے تو موت بھی ٹل جاتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ میرے مصطفیٰ کے لائے ہوئے دین کے وضو کا یہ عالم ہے۔ میں وضو کر کے آؤں، اکبر تمہیں کو نہیں مار سکتا۔ ان کا وہ کانفیڈنس، ان کی وہ حقانیت کو دیکھ کے اکبر بھی 40 مرتبہ سوچنے لگا اللہ اکبر، میں ایسے دین کے خلاف جا رہا ہوں کیا؟ بول کے قتل کا وارنٹ کینسل کر کے قید کا وارنٹ جاری کر دیا۔ میرے پیارے بھائی، ایسے ہمارے بزرگاں یہ دین بزرگوں کے صدقے میں پہنچا سو ہے، ورنہ سبحان اللہ۔ کہیں تو آج اپن کہیں تو بھی رہتے تھے، اللہ اکبر نہیں بولتے تھے، دوسرے باتیں کرتے تھے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ رب العزت نے ہمیں سجدے کرنے والا بنایا۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ یہ اولیاء اللہ کا صدقہ ہے، یہ بزرگان دین کا صدقہ ہے، یہ نظام خدا کا بنایا ہوا ہے، یہ نظام خدا کا بنا ہوا نظام ہے میرے بھائی۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں تو پھر یہ ہمارے لیے، آپ کے لیے بہت بڑی بدبختی کی بات ہے۔ دیکھو جامعہ اشرفیہ مبارک پور آج پوری دنیا میں مشہور ہے، کئی کو مشہور ہے صاحب۔ مدرسے کتنے نہیں بنے، کتنے مدرسے نہیں ہیں صاحب ہندوستان کے اندر، سینکڑوں ہزاروں مدرسے ہیں، ہزاروں مدرسے ہیں۔ پھر کیا بات ہے مبارک پور اشرفیہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا؟ مبارک پور اشرفیہ اپنی بلڈنگوں اور تعمیرات اور گیٹوں کی وجہ سے مشہور نہیں ہے۔ بے شک بے شک، زندہ باد۔ مبارک پور اشرفیہ اپنے پاس پڑھانے والے یا پڑھنے والوں کی وجہ سے مشہور نہیں ہے۔ مبارک پور اشرفیہ حافظ ملت کے اخلاص کی وجہ سے زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ کیونکہ اس جامعہ کو قائم کرنے والی ذات کوئی عام انسان نہیں، اللہ کے ولی کی ذات۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولی تو دنیا سے رخصت ہو گیا مگر ولی کا فیضان پوری دنیا میں پھیل گیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پوری دنیا میں آج جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے ماننے والے۔ آپ حیدرآباد آئیے، حیدرآباد میں ایک جامعہ ہے جس کا نام جامع نظامیہ ہے۔ ایسی عظیم جامعہ یہ کسی مولوی صاحب کے مشورے پہ یا پیر صاحب کے، مرشد کے، خادم کے، مرید کے مشورے پہ قائم نہیں ہوا۔ جس طرح سرکار غریب نواز مدینہ پاک چلے گئے تھے وہیں پر قیام پذیر ہو گئے تھے، اسی طرح جامع نظامیہ کے فاؤنڈر بانی حضور سیدنا عارف باللہ، عاشق رسول اللہ، امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ خان بہادر رحمت اللہ تعالی علیہ، استاذ السلاطین، آپ بھی رسول اللہ کے پاس چلے گئے مدینہ منورہ وہیں پر رہنے کے لیے۔ مہاراشٹر کے تھے آپ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، فرمایا انوار اللہ تم یہاں رہنے کے لیے نہیں ہو، واہ واہ، انوار اللہ جاؤ دکن کی طرف، ہمارے دین کی خدمت کرو، ہماری امت کو علم سے آراستہ کرو۔ رسول اللہ کا ایک نہیں 3 بار آپ نے یہ خواب دیکھا۔ آپ پھر دکن کی طرف تشریف لائے، آئے تو آپ نے جامعہ قائم کیا۔ وہ جامعہ کوئی مولوی صاحب یا کوئی مفتی صاحب یا کوئی زکوٰۃ کے لیے، صدقات کے لیے قائم کیا ہوا نہیں ہے۔ اخلاص کی بنیاد اللہ کے ولی نے جس کی بنیاد رکھی ہو وہ پردہ فرمائے۔ آج 150 سال ہو گئے مگر اللہ کی قسم وہ پردہ فرمائے 100 سال سے زیادہ ہو گئے مگر اللہ کی قسم آج بھی وہاں کے طلباء فارغ ہو کر پوری دنیا کے اندر علم دین کی خدمت فرما رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیوں ختم نہیں ہوتے؟ کیونکہ اس میں اخلاص ہے، اخلاص، بے شک بے شک، اس میں ولایت چھپی ہوئی ہے، اس میں ولایت بسی ہوئی ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، جتنی جامعات ہیں، جتنے جو ہے خانقاہیں ہیں، جتنے بزرگوں کے مزار آپ دیکھیے وہ پوری دنیا کے لیے فیض گنجینہ بنے ہوئے ہیں۔
اب اگر کوئی نہیں ماننا چاہتا اولیاء اللہ کو تو بھائی تیری غلطی ہے بھائی، دین تو تیرے کو ان کے ذریعے سے ملا سو ہے، ان کے صدقے میں ملا سو ہے، ان کے وسیلے سے ملا سو ہے۔ اب آؤ پیارے دوستو، آپ کو تھوڑی قرآن پاک کی سیر کرا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اللہ کے نزدیک اولیاء اللہ کا کیا مقام ہے۔ ہمارے پاس اہل سنت میں ہوتا کیا، عرف عام پہ ایک آیت بہت مشہور ہے، وہی بار بار ہم لوگ پڑھتے ہیں مسجدوں میں، درگاہوں میں، فاتحہ میں، عرسوں میں پڑھتے ہیں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ تو ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اولیاء اللہ کے تعلق سے شاید پوری قرآن میں ایک ہی آیت ہے، یہ غلط فہمی ہوتی سننے کے بعد۔ یاد رکھو مسلمانوں، بہت بڑی بات سمجھا، پوری قرآن کے اندر 6666 آیتیں ہیں، ان میں سے 500 آیتیں ایسی ہیں جس میں احکام شریعت کو بیان کیا گیا، فرائض و واجبات کی تعلیمات عطا کی گئی، احکام بیان کیے گئے، 500 آیتیں ایسی ہیں۔ اب اس کے بعد جتنی آیتیں ہیں آپ ان کا مطالعہ کرو، کہیں پر حضرت ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں حضرت آدم کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں حضرت داؤد کا ذکر ہو رہا ہے، کہیں حضرت موسیٰ کا ذکر، کہیں حضرت عیسیٰ کا ذکر، کہیں پیارے مصطفیٰ کا ذکر۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ محبوب ہیں جن کو نبوت ملی، ان محبوبوں کا ذکر ہو گیا تو بات ختم نہیں ہوئی۔ پھر آپ قرآن پاک کا اور مطالعہ کریں تو پتا چلیں گا اللہ اپنے محبوب ولیوں کا ذکر کر رہا ہے۔ قرآن پاک میں ولی کی کرامت کا ذکر بھی ہے، قرآن پاک میں ولیوں کے اوصاف حمیدہ کا ذکر بھی ہے، قرآن پاک میں ولیوں کے چلنے کا انداز کا ذکر بھی ہے، قرآن پاک میں ولیوں کے فضاؤں کا ذکر بھی ہے، قرآن پاک میں ولیوں کی عبادات کا ذکر بھی ہے، قرآن پاک میں ولیوں کے تزکیوں کا ذکر ہے، مجاہدوں کا ذکر ہے، ریاضتوں کا ذکر ہے، ان کے اخلاق کا ذکر ہے، ان کے اسوہ کا ذکر ہے، ان کی محبتوں کا ذکر ہے، ان کی درگزری کرنے کا ذکر ہے۔ ارے قرآن پاک میں اولیاء اللہ کے بارے میں ایک آیت نہیں، سینکڑوں آیتیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ایک مختصر خاکہ پیش کرتا ہوں، سن لیجئے۔ صرف آیات ہی نہیں، قرآن پاک میں ایک سورت ایسی ہے جو ولی اللہ کے نام سے نازل ہوئی ہے، ولی کے نام سے نازل ہوئی ہے، ولی کے نام سے نازل ہوئی ہے۔ آپ پوچھیں حضرت کون؟ قرآن پاک کے 21ویں پارے میں اللہ نے ایک سورت اتاری، اس سورت کا نام ہے سورہ لقمان۔ جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، حضرت لقمان اللہ کے ولی ہیں، محبوب بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں۔ حضرت لقمان کے نام سے اللہ نے سورت اتاری، نہ صرف علی کے نام سے سورت اتاری بلکہ اللہ نے اس سورت کے اندر حضرت لقمان کے تذکرے کیے، یہاں تک وہ اپنے بیٹے کو کیا نصیحت کر رہے ہیں اس نصیحت کا ذکر بھی اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ بعض لوگ بولتے ہیں ولی کو نہیں مانتے، تو پھر کیا سورہ لقمان کو بھی نہیں مانتا؟ زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت لقمان کا تذکرہ قرآن پاک میں ارچے کے قرآن کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے جب پڑھی جا رہی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ فَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ۔ کیا کرتا؟ نہیں پڑھتا۔ لقمان اللہ کے ولی کا نام ہے، لوگ بول رہے ہیں ولی انتقال گئے، ختم، بعد میں ولیوں کا ذکر نہیں کرنا، پھر حضرت لقمان بھی انتقال کر گئے، تو کہیں کو ذکر کر رہا؟ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھ رہے؟ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اللہ تعالیٰ ولیوں کا ذکر کرا کے بتلا رہا ہے، لوگوں میرے مصطفیٰ کے زمانے سے کئی 100 سال پہلے لقمان دنیا میں آئے تھے، میں میرے حبیب پر ان کا ذکر قرآن کی شکل میں اس لیے اتار رہا ہوں تاکہ بندوں کو پتا چلے ولی سینکڑوں سال پہلے بھی دنیا سے رخصت ہو جائے، بعد میں ان کا ذکر کرنا یہ اللہ کو بھی پسند ہے، یہ آمینہ کے لال
بہت اچھا ہے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد، سبحان اچھا اللہ پھر اس سبحان کے بعد دیکھو اور لطیف نقطہ سنو، صرف ولی کا ہی ذکر قرآن میں نہیں ہے، ولیہ کا ذکر بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر ہے اور حضرت عیسیٰ کی ماں پیغمبر نہیں ہے، اللہ نے کسی عورت کو پیغمبر نہیں بنایا، حضرت عیسیٰ کی ماں ولیہ ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ولی کے نام کا سورہ قرآن میں ہے، ولیہ کے نام کا سورہ قرآن میں ہے، سورہ مریم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سنے بھائی تقریر، زندہ باد زندہ باد۔ والمریم، ولیہ کے نام کا سورہ قرآن میں ہے۔ اب ان کی ایک شان دیکھو، ہم لوگ کھانا نہیں کھائے بھوکے رہے تو کیا کرنا پڑتا؟ انتقال نہیں، بازو والے کن سے منگ کے کھانا پڑتا، کٹورا لے کے روڈ پہ نکل جانا پڑتا۔ مرنے کی سچویشن تو بعد میں آئی ہے، جلدی مار دے رہے ناظم صاحب بیچارے، بھیک منگنا پڑتا، بھیک۔ سبحان اللہ سبحان بولو نا اللہ، جی، بھیک منگنا پڑتا۔ اور یہ بازو والوں کا سسٹم بھی بڑا خطرناک ہے۔ ہمارے پاس تو جامعہ اشرفیہ جیسے 2-4 مدرسے ہوں گے جس میں ہزاروں کی تعداد میں بچے، ورنہ سنیوں کے مدرسے میں 25 بچے، 50 بچے، 40 بچے، 100 بچے۔ اتنے مدرسوں کے جلسے کرتا ہوں، اب تک بہت کم مدرسے ملے جس میں 500 بچے ہیں۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے مدرسے چنمن، وہ لوگوں کے پاس 300 بچے، 500 بچے، 700 بچے، 800 بچے، 1000 بچے۔ لارا کہاں سے اتنا؟ کوئی امریکہ سے بھیک منگ کے لا رہا ہے، کوئی ہالینڈ سے بھیک منگ کے لا رہا ہے، کوئی جرمن سے بھیک منگ کے لا رہا ہے، کوئی تو پٹھا اتنا خطرناک اسرائیل سے منگ کے لا رہا ہے۔ مانگ کے لا رہے ہیں، بھیکاری بنے ہوئے۔ سنو مسلمانوں، اور اللہ کا نظام بھی کتنا پیارا ہے، دیکھو اللہ ہمیں کو ایسا بنا دیا، جامعہ اشرفیہ ایسا ہے، بولے تو کوئی بازو والا دیتا ہی نہیں، سعودی والا بھی نہیں دیتا، دبئی والا بھی نہیں دیتا، اللہ بچا دیا۔ اللہ بولے جن کی دولت مجھے قبول کرنا ہے نہیں، زندہ باد زندہ باد، قصہ ختم۔ کیا نظام ہے اللہ کا؟ نہیں، کیا نظام ہے اللہ کا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ بولے یہ بدبختوں کی کمائی کا مال میرے محبوب کے عاشقوں کے پیٹ میں جانا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، کیا حفاظت ہے اللہ کی۔ ایک صاحب بولے سعودی عرب میں آپ لوگوں کو چندہ ملتا نہیں، میں بولا ہمارا ہونا بھی نہیں بہتر۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو ولیہ کے نام کا سورہ، ولی کی ایک شان تھی، کھانا ان کو بازو والوں کو نہیں ملا تو بھیک منگنا پڑتا۔ اللہ کے ولیہ کو کھانا نہیں ملا تو انتظام کیسا ہوتا؟ حضرت مریم حضرت زکریا کی پرورش میں تھی، اللہ نے ان کو اتنا پاک دامن رکھا کہ کسی غیر مرد کو ان کے پاس سے بھی گزرنا نہیں دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیت المقدس شریف میں قبلے کی طرف حجرہ تھا، اس حجرے میں حضرت مریم رہتی تھی۔ حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالی عنہ اس حجرے میں رہتی تھی، اور اس حجرے میں صرف حضرت زکریا تشریف لے جاتے تھے، کیونکہ زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو جان تھے، اپنی بیٹی کی طرح پالتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر کی نگرانی میں ولیہ پل رہی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور حضرت زکریا روزانہ ان کے لیے ٹفن لا دے، ان کے کھانے کا انتظام کر دے۔ لیکن اللہ کے حکم سے حضرت زکریا کو بیت المقدس کا علاقہ چھوڑ کے دوسرے علاقے کی طرف جانا پڑا۔ آپ جاتے وقت ان کے لیے ضرورت کے تحت کھانا رکھے اور چلے گئے، لیکن جب وہاں تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ کو مصروفیت میں اتنا وقت لگ گیا کہ 2-4 دن گزر گئے اور آپ بڑے پریشان ہیں۔ میری بچی بھوکی ہوگی، میری بچی بھوکی ہوگی، میری بچی کے پاس کوئی دوسرا جا نہیں سکتا، کھانا دے نہیں سکتا، میں جاؤں گا تو میری بچی کو کھانا ملے گا، مریم بھوکی ہوگی۔ مریم کے حجرے میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت مریم کے پاس بہترین لذیذ میوے پھل، خوشبودار تر و تازہ زبردست پھل رکھے ہوئے۔ حضرت زکریا دیکھے پوچھے
اور کیا پوچھے انہوں کیا بولے اللہ کو اتنا پسند آیا قرآن میں درج کر دیا زندہ باد زندہ باد زندہ باد قرآن میں درج کر دیا بولو بولتے ولیوں کا ذکر قرآن میں نہیں آؤ ادھر سنو یہاں بیٹھو تم آئی چلے مجلس میں ہماری تمہارا کو معلوم کیسا ہوگا ولیوں کا ذکر نہیں ہے سنو حضرت زکریا ولیہ سے پوچھ رہے ہیں قال یا مریم ان لکی ھذا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مریم یہ کہاں سے آیا یہ تر و تازہ غذا ہے یہ لذیذ غذا ہے خوشبودار غذا ہے مریم کہاں سے آئے حضرت مریم کہتی ہے کیا کہتی ہے ولیہ کا جواب بھی قرآن میں ہے رب کہے رب کی پیاری باندی حضرت مریم کہتی ہے قالت هو من عند اللہ سبحان اللہ حضرت مریم کہتی ہیں یہ غذا اللہ کی جانب سے آئی ہے بھوکے رہے تو لوگوں کو بھیک منگنا پڑتا اللہ کی ولیہ بھوکی ہے ولی بھوکا ہے تو اللہ کسی کے در پہ نہیں بھیجتا جنت سے غذا بھیجا کے بھوک مٹاتا سبحان اللہ سبحان اللہ اسی لیے تو سرکار غوث اعظم فرماتے میں نہیں کھاتا تو میرا رب مجھے منا کے کھلاتا میں نہیں پیتا تو میرا رب مجھے سمجھا کے پلاتا یہ ہے ولیوں کی شان کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں اچھا پھر اس کے بعد حضرت مریم کیا کہتی ہے دیکھیے قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب زندہ باد زندہ باد زندہ باد یہ رزق اسی رب کی بارگاہ سے آیا ہے جو بے حساب رزق دینے والا ہے ایک مرتبہ میں مدراس گیا تھا وہاں پر جو ہے وہ پیور لیدر کے بیگز ملتے چلے آج خریدیں گے ایک ہمارے بیچارے چاہنے والے لگ گئے تو دروازے پہ لکھا ہوا ہے انٹرنس پہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب لکھا ہوا ہے میں بولا کیا زبردست لکھا ہوا ہے پٹھا سبحان اللہ اندر داخل ہوئے دیکھو تو یہ بڑا کھٹا یہ منشا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نقشبندی صاحب الحمدللہ پٹھا پہچان لیا حیدرآباد الحمدللہ حیدرآباد بھلا یہ باہر کیا لکھے آیت آپ لکھا ہے نا کوئی پرانی جو پہلے والا لکھا نہیں ہم لکھا ہے آپ کو معلوم ہے کیا ہے اللہ پڑھنے سے رزق عطا کرتا ہے اس کا تج مطلب نہیں ہے وہ جو الفاظ ہے جس کو رب نے قرآن میں درج کیا یہ الفاظ اللہ کے ولیہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ زندہ باد زندہ باد زندہ باد ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے نکلے ہوئے ولیوں کو مانتا نہیں مگر ولیوں کا وظیفہ ضرور لے لیتا پٹھا پیسے ہونا بڑا خالی رزق ہونا مسلمانوں مسئلوں کو سمجھا اب سنو بڑی بات صرف ولی کا نام کا سورہ قرآن میں نہیں ہے صرف ولیہ کے نام کا سورہ قرآن میں نہیں ہے بلکہ ولیوں کی آل کا نام کا سورہ سبحان اللہ ولیوں کی آل کا نام کا سورہ آپ بولے حضرت کہاں سے لائے نہیں باتیں سنو ولیوں کی آل کا نام کا سورہ قرآن میں قرآن کی بڑی سورتوں میں سے ایک سورت ہے آل عمران زندہ باد زندہ باد سورہ آل عمران یہ حضرت عمران کون تھے کوئی پیغمبر نہیں تھے مفسرین کی بارگاہوں میں زانو ادب طے کرے تو پتا چلتا حضرت عمران ایک برگزیدہ نیک بندے تھے وہ اتنے نیک تھے ان کی اولاد میں بھی نیک لوگ پیدا ہوئے تو اللہ نے کیا کیا ان کی آل کے نام سے سورہ اتارا سبحان اللہ اللہ نے آلی عمران اتار کر دنیا والوں کو بتا دیا دنیا والوں مجھے صرف ولی یا ولیہ ہی پسند نہیں ولیوں کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے بھی پسند ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر اسی لیے اہل سنت کیا کرتی آپ کو معلوم ہوگا یہ غوث پاک کی اولاد ہے بولے تو آپ کیا کرتے اس کی داڑھی نہ دیکھتے ٹوپی نہ دیکھتے جبہ نہ دیکھتے کچھ بھی ہوں گا بھائی غوث پاک کا بیٹا ہاتھ چوم لیتے
عزت کرتے ہیں. ولی کا بچہ اولیاء کی اولاد بزرگوں کے بچے ہیں، اگر وہ شرع ہو جائیں تو سونے پہ سہاگا ہے، ورنہ نسبتوں کا احترام تو ہم کرتے ہیں. اگر ہمارے مبارک پور کے اندر کوئی سید ہے، آپ اس کی عزت کرنے کے لئے اے سید صاحب تم داڑھی چھوڑ کے آؤ میں عزت کرنے والا ہوں نہیں بولتے. سید ہے آپ احترام کرنا شروع کرتے، عزت کرتے، تعظیم کرتے. کیوں کرتے؟ کیونکہ وہ آل محمد ہے. واہ واہ واہ. ان کی داڑھی کی وجہ سے عزت نہیں ہو رہی ہے، ان کی نسبت کی وجہ سے ان کی عزت اور احترام ہو رہا ہے. اور یہ احترام کرنا، یہ نسبتوں کا خیال رکھنا ہمیں کوئی لال کتاب یا ہری کتاب یا کسی پیر صاحب، مولوی صاحب، مفتی صاحب نے نہیں سکھایا. رب ذوالجلال نے سورہ آل عمران اتار کے سکھایا. بہت اچھا ہے، زندہ باد ماشاءاللہ. اب پیارے دوستو، اب حد دیکھو. ولیوں کو سمجھے نہیں لوگ، اس واسطے آج بزرگوں سے دور ہیں. ہمارے سنیاں بھی کیسے امام الاولیاء کی بارگاہ میں آئے، فاتحہ پڑھا، فاتحہ بول کے یوں دیکھنا شروع کر دو. واہ کیا گنبد بنی ہوئے بھائی، دیواراں بھی اچھے ماشاءاللہ، پیسے اچھے جا رہے، درگاہ میں فنڈنگ اچھی ہو رہی، کام اچھا رہے. بھی رحمتی کا یا ارحم الراحمین. یہ ہے سنیوں کی فاتحہ، یہ ہے سنیوں کی فاتحہ. انہیں آنے کو تیار نہیں ہے، انہیں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. بزرگوں کا نیک ہے تو فرمایا گیا یوں پہلے تو ٹھہرنے کے آداب کیا ہے؟ جو بھی بزرگ اپنی مزار میں آرام کر رہے ہیں ان کا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا. کس طرف ہوتا؟ قبلے کی طرف. تو آپ کو حکم شریعت کیا ہے کہ ولیوں کے پاس جاؤ تو قبلے کو پیٹ کرو، ولی کو چہرہ کرو، تاکہ دیکھنے والے کو پتا چلے آپ عبادت نہیں کر رہے ہیں، آپ سے نسبت جوڑ کے کھڑے ہوئے. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ولیوں کی طرف، ان کے چہرے کی طرف اپنا چہرہ کرنا، قبلے کی طرف پیٹ کرنا، ان کے چہرے کی طرف چہرہ کرنا، اور ایسا لو لگانا کہ اللہ کی قسم حضرت امام الاولیاء مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں حضرت کو دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر یہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. واہ واہ واہ. اب پھر دوسرا مسئلہ سن لیجئے. اللہ کے ولیوں کے پاس آ کر کم سے کم ایٹ لیسٹ کتنا بولی؟ کم سے کم ایک بار درود پڑھ لیجئے. کم سے کم ولیوں کا یہاں کے 500 بار درود پڑھنا. نہیں پڑھ سکے تو 300 بار تو بھی پڑھنا. اتنا بھی ایمان مضبوط نہیں ہے، اتنا بھی لگاؤ نہیں ہے. بزرگوں سے کم 100 بار تو بھی پڑھنا. لوگ الحمدللہ کئی کو آ رہے بڑے بھائی، کون بلائے تیرے کو؟ گلے میں پھانسی ڈال کے بلائے. بزرگوں سے فیض لینے کا طریقہ ہی نہیں ہے. دیکھو تم یہاں بیٹھے ہوئے، اب یہاں میں بیٹھے انہیں کیا کر رہا، پوڑی دال نے کھا لے رہا، انہیں ارے کہاں ہے رے بھائی، چائے لا رہے، تو تقریر کے آپ کو فیض ملتا. کیسا ملتا؟ آپ جب سے 2 گھنٹے سے دیکھو لوگوں ٹھہرے ہوئے، ان کو احساس بھی نہیں ان لوگوں کے پیروں میں اتنی درد ہو رہا، مگر دیکھ رہے ہیں. توجہ ادھر ہے تو ادھر سے جو نکل رہا وہ دل میں جا رہا. تو اسی توجہ کا نام ہے بزرگوں سے تعلق. آپ جب ولیوں کے پاس جا کر اپنے تعلق کو مضبوط کرو گے، اللہ کی قسم میں تم کو جیسا دیکھ رہا ہوں، تم مجھے جیسا دیکھ رہے ہو، میں تم کو جیسے سنا رہا ہوں، تم مجھے جیسے سن رہے ہو، خدا کی قسم ارے روحانیت میں اتنا تو ایمان رکھو کہ اللہ کا ولی تم کو بھی ویسے ہی دیکھتا ہے. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویسے ہی دیکھتا ہے، ویسے ہی سنتا ہے. آج کے جلسے کی نگرانی کوئی مولوی صاحب یا پیر صاحب نہیں کر رہے ہیں، آج حضرت امام الاولیاء نگرانی فرما رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. پیارے دوستو، اللہ کا واسطہ بزرگوں سے تعلق مضبوط رکھو، مضبوط رکھو، تعلق مضبوط رکھو. اولیاء اللہ سے ان کے تصرفات سے فائدہ اٹھاؤ،
ان کے توجہات سے فائدہ اٹھاؤ، ان کی دعاؤں میں اپنا نام لکھاؤ، ان کے نگاہ کرم کے قابل اور لائق بنو، ان کی بارگاہوں میں بار بار آتے جاتے رہو۔ اب سنو، قرآن میں صرف ولی کے نام کا سورہ، ولیہ کے نام کا سورہ، ولی کی آل کے نام کا سورہ ہی نہیں ہے، بلکہ حد تو یہ ہے 15ویں پارے میں ایک سورہ ہے، سورے کا نام ہے کہف۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا ہے یہ؟ کہف۔ زندہ باد کہف زندہ کہتے ہیں غار کو، غار کو کہتے ہیں۔ اب غاروں کا سسٹم نہیں رہا، کون مجاہدہ کر رہے ہیں تو ان تزکیہ کر رہے ہیں، سب دسترخانوں پہ ہے۔ مجاہدے کا دور ختم ہوگا، اس لیے غار آنا نہیں مل رہے اپنے کو کہیں بھی۔ پہلے اللہ والوں کو ملنا ہے بولے تو حضرت سرکار کہاں بولے تو اثر میں مسجد کو آ جاؤ بیٹے، حضرت کے ملنے کی جگہ مسجد رہتی تھی، اب حضرت قبلہ الحمدللہ دسترخوان پہ مل جا رہے ہیں اللہ کے فضل۔ یہ الگ دور ہے، یہ دور کے تزکیہ الگ ہے، جس کو زیادہ ہضم ہوگا انہیں سب سے بڑا پیر ہے فی الوقت۔ ایسا چل رہا ہے، پورا ہندوستان دیکھ رہے ہیں ہم۔ جی بجی حالت ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ پہلے اچھا اور ایک بات سن لو ذرا، ایک اچھی بات بھی بتا دے دوں، یہ ٹیلر بھی بہت ہوشیار ہے، ہندوستان کے، پاکستان کے، بنگلہ دیش کے، سعودی عرب کے ٹیلر ہیں، یہ جیب یہیں لگاتے ہیں لیفٹ سائیڈ میں، رائٹ سائیڈ میں نہیں لگاتے۔ کئی کو ایسا ہوگا معلوم ہی نہیں ہے، بچپن سے کپڑے پہن رہے ہیں۔ یہ جیب اس لیے ادھر لگاتے ہیں کیونکہ اس کے پیچھے دل ہے، اس کے پیچھے سبحان اللہ، اس کے پیچھے دل ہے، دل، اس لیے جیب یہاں لگاتے ہیں۔ مرشد کہنے گئے تو اللہ آزماتا، نظر جیب پہ ہے دل پہ ہے، اگر نظر دل پہ ہے تو انہیں پیر ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ بولیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نظر اگر مرید کے دل پہ ہے، قلب پہ ہے تو انہیں پیر ہے، اگر قلب پہ جانے کے بجائے جیب پہ رک گئی تو انہیں پیر نہیں منگل ہے۔ نیا تعارف ہے، رکھ لو، کبھی کبھی کام میں آ جاتا۔ آج کل مارکیٹ میں بہت ایسے لوگ، کہیں بھی ملے تو سچویشن ایڈجسٹ کر لینا، بات سمجھ آئے۔ اللہ والے مریدوں پہ نظر ڈالتے تھے، مریدوں کو دیتے تھے۔ آج کل الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ایسے ایسے پیار مرشدہ پیدا ہو گئے، خالی مریدوں سے لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، کچھ بھی نہیں، الٹا سسٹم چل رہا ہے۔ بہرحال نو پرابلم، چلنے دو، جیسے لوگ ہوں گے حالات بھی ویسے ہوں گے۔ ہم لوگ بھی مرشدوں کو بنائے تو ہم لوگ جیسا، کیونکہ ان کے تعلیمات پہ ہم لوگ عمل نہیں کرتے۔ بیٹھ کر کے حضرت بولتے میاں 500 بار درود پڑھو، 200 بار یہ پڑھو، 300 بار یہ پڑھو، 100 بار یہ پڑھو، توبہ توبہ استغفر اللہ۔ ہمارا سسٹم کیا چل رہا؟ بیوی ذرہ آوازہ نکالی، حضرت تعویذ ہونا، شٹر اٹھائے گرا کیا، حضرت تعویذ ہونا۔ حضرت بولے انہیں پیسے دینے کو اتنا مر رہا، کب تک صبر کروں میں؟ حضرت بولے چلو اب ریٹ فکس کر میاں، اس کے 2100، اس کے 3000، اس کے 5000، اس کے 8000، بندش کے 1,00,000 روپے فکس کر دو۔ مریدہ کہہ رہے سے حالت پوری ہے، بہرحال نو پرابلم۔ تو اب سن لو دوستو، قرآن پاک میں ایک سورہ ہے، سورہ کہف۔ کہف کہتے ہیں غار کو، سبحان اللہ۔ کہف کہتے ہیں کس کو؟ غار کو، ذرا زور سے بولو نا، غار، سبحان اللہ، غار۔ یہ کیا ہے غار؟ بھائی قرآن ہے، قرآن غار کے نام سے سورہ، یہ کیا ہے بھائی؟ غاروں کے نام سے سورہ، پتھروں کے بیچ میں غار ہے اس کے نام سے سورہ، زمین کے بیچ میں غار ہے اس کے نام سے سورہ، کیا ہے یار قرآن ہے کیا ہے؟ ارے دیوانے خالی کہف مت دیکھ، قرآن میں سورہ کہف پڑھ کے تو دیکھ۔ واہ 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 واہ، جب سورہ کہف کا مطالعہ کرے تو پتا چلا اللہ کو وہ غار اس لیے اتنی پسند ہے کہ اس کے نام سے سورہ نازل کر رہا ہے، کیونکہ وہ غار میں کوئی اور نہیں، اللہ کے ولی 309 سال تک آرام فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے سال تک؟ ذرا زور سے بولو۔ آپ یہاں لطیف نکتہ سن لو، بہت پیاری بات، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے ولی اصحاب کہف 309 سال تک اس غار میں آرام کرے، سو گئے۔ اللہ نے ان کو ایسی میٹھی نیند سلایا، 309 سال کے بعد بیدار ہوئے، 309 سال تک سوتے رہے، 309 سال تک سوتے رہے، 309 سال کے بعد نیند سے بیدار ہوئے۔
پھر اس کے بعد وہ غار سے نکلے اپنے اپنے کاموں پہ چلے گئے. تو جس غار میں ولی 309 سال رہے وہ غار اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس کے نام سے سورہ نازل ہو رہا ہے. تو پھر اس غار کا عالم کیا ہوگا, اس مزار کا عالم کیا ہوگا جس میں 1000 سال سے حضرت غوث اعظم آرام فرما رہے ہیں. اس مزار کا عالم کیا ہوگا جس میں 900 سال سے سرکار معین الدین چشتی. سبحان اللہ سبحان اللہ, زندہ باد زندہ باد. اللہ نے صرف ان کی آرام گاہ کی وجہ سے اس غار کو ذکر کر کے اس کے تقدس کو دنیا پر قیامت تک کے لیے بیان کر دیا کہ دنیا والوں میرا ولی جہاں سو جائے میری نظر میں وہ جگہ بھی مقدس ہو جاتی ہے. واہ واہ واہ, سبحان میں اللہ اس جگہ کے تقدس کو بھی ختم ہونے نہیں دیتا, اس کو قرآن کی سورت بنا دیتا. زندہ باد. اللہ اکبر کبیرہ. ہے دم تو انکار کرو نا بھائی. جب ولی آرام کرے ہم اس کو نہیں مانتے بلکہ انکار کرو. اصحاب کہف کی اس غار کا تقدس کو ہم نہیں مانتے بلکہ انکار کرو, کافر ہو جاتے. کافر. اس غار کا احترام نص خطائی سے ثابت ہے. بے شک بے شک بے شک. کافر ہو جاتے. کافر. کیا وجہ تھی اس غار کے اندر؟ کیا قرآن اتری؟ کیا اس غار میں وہ نماز پڑھے؟ کیا اس غار کے اندر کوئی اور پیغمبر آئے؟ کیا اس غار کے اندر کوئی اور چیز تھی؟ جواب ملا نہیں. وہ غار کو صرف تقدس اس لیے حاصل ہے کہ اس کے اندر اللہ کے ولی آرام فرما رہے ہیں. زندہ باد زندہ باد. ارے وہ تو آرام کر کے نکل کے چلے گئے, تو جہاں سے وہ چلے جائیں وہ جگہ مقدس ہے. تو پھر جس جگہ پہ خود غوث اعظم 1000 سال سے خود آرام فرما رہے ہیں, غریب نواز آرام کر رہے ہیں, سرکار بندہ نواز آرام کر رہے ہیں, سرکار محبوب الہی آرام کر رہے ہیں, سرکار مجدد الف ثانی آرام کر رہے ہیں, سرکار شاہ نقشبند آرام کر رہے ہیں, اور حضرت امام الاولیاء آرام کر رہے ہیں. ان مزارات کا تقدس اللہ کے نزدیک کیا کیا. اسی لیے ہم اہل سنت مزاروں پہ جا کے بزرگوں کی مزار کو چومتے. کئی کو چومتے کیونکہ یہ مزار, یہ جگہ بھی اللہ کی نظر میں عزت والی جگہ ہے. اللہ کی نظر میں اس کی عزت ہے. اسی لیے تو اللہ نے سورہ کہف کہہ کے ان کے نام سے سورہ اتارا, اس مقام کے نام سے سورہ اتارا. اب پھر آگے چل کے دیکھیے. چلو یہ تو ہوگا سورہ کہف, وہ تو جگہ پہ 309 سال ولی آرام کرے, بہت بڑی بات ہے, اللہ نے اس کے نام سے سورہ اتارا. مگر اب حد یہ ہے سورہ کہف پڑھے تو اس سورے میں 4 جگہ کتے کا ذکر ہے. سبحان اللہ. ارے کیا ٹھنڈا سبحان اللہ ہے بھائی. اتنی بڑی بات کر رہا ہوں, قرآن میں کتے کا ذکر ہے. کتے کا وہ بھی 4 جگہ سورہ کہف کے اندر. قلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. قلبهم ہم کی ضمیر اصحاب کہف کی طرف لوٹ رہی ہے. زندہ باد زندہ باد. اللہ کہہ رہا ہے اصحاب کہف کا کتا ولی کا کتا. ہم لوگ الحمدللہ ہم غوث پاک کے کتے ابے حولے, یہ ولیوں کی طرف کتے کی نسبت ہم لوگ نہیں کر رہے, یہ قرآن میں کی ہوئی نسبت. زندہ باد زندہ باد. کتا کسی کا ہوتا کیا؟ کتا اپنے باپ کا نہیں ہوا تو ہمارا کیسا ہوتا؟ کتے کو خود نہیں معلوم ہوتا کتے کا باپ کون ہے. اللہ کہہ رہا ہے اصحاب کہف کا کتا. ولیوں کی طرف کتے کی نسبت ہم نہیں کر رہے ہیں جی. قادری چشتی نظامی سلسلے والے نہیں کر رہے ہیں, نقشبندی سہروردی نہیں کر رہے ہیں. کتے کی نسبت ولیوں کی طرف اللہ کر رہا ہے. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو. سبحان اللہ سبحان اللہ کر رہا ہے. ان کی ضمیر اصحاب کہف کی طرف لوٹ رہی ہے. اصحاب کہف کا کتا. اور پھر اللہ ذکر بھی کیسا کر رہا ہے. وہ 3 تھے, چوتھا ان کا کتا تھا, وہ 5 تھے, 6واں ان کا کتا تھا, وہ 7 تھے, 8واں ان کا کتا تھا.
ان کا کتا، ان کا کتا، ان کا کتا، ان کا کتا. کائی کو بول رہے ان کا کتا؟ نہیں تو جماعت والے بولیں گے وہ ہمارا کتا تھا. اس لیے اللہ فرماتا ہے یہ ان کا کتا ہے، میرے ولیوں کا کتا. میرے ولیوں کی محبت میں آ کر غار کے پاس بیٹھا تھا. سبحان اللہ. اچھا اور ایک بات سنو، کہاں بیٹھا تھا؟ اندر نہیں بیٹھا تھا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اندر نہیں بیٹھا تھا، باہر بیٹھا تھا، پہرا دے رہا تھا. قلبہم باسط ذراعی بالوسیط. بیٹھنے کا انداز اللہ قرآن میں بیان کر رہا ہے. ہاتھوں کو پسار کر بیٹھا ہوا تھا تاکہ کوئی اللہ کے ولیوں کی طرف آئے تو چیر دوں گا، پھاڑ دوں گا. ان کے دیکھ رہا تھا. اللہ کو محبوبوں کی محبت میں آنے والا کتا 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 اتنا پسند ہے، اس کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے. واہ 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 واہ. اور کعبے کے امام صاحب کعبے کے سامنے ٹھہر کے قلبہم باسط ذراعی بالوسیط. کعبے کے سامنے کتے کے زیادہ بڑھا. ہائے 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 کیا شان ہے میرے مولا. زندہ باد زندہ باد زندہ. کیا شان ہے میرے. لوگوں پر ولیوں کا ذکر قرآن میں حولے. ولی تو ولی، ولیوں کے در پہ بیٹھنے والے کتے کا ذکر. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. کتے کا ذکر قرآن کے اندر ہے. اب سنو، کتا ایک نجیس جانور ہے. کتا کیا ہے؟ زور سے بولو. نجیس جانور ہے. کتا نجیس ہے، ناپاک ہے. آپ وضو کے لیے پانی رکھے، کتا کے اس میں زبان ڈال جائے، وہ پانی سے آپ وضو نہیں کر سکتے، غسل نہیں کر سکتے، طہارت نہیں لے سکتے، برتن نہیں دھو سکتے، پاکی حاصل نہیں ہوتی، کیونکہ کتے نے اس میں منہ ڈال دیا. کتا نجیس ہے، ناپاک ہے. دنیا کے سارے کتے، امریکہ کے کتے، سعودی عرب کے کتے، زندہ باد زندہ باد. ہندوستان کے کتے، چائنا کے کتے، سب دوزخ میں جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ زور سے بولو. سب دوزخ میں جائیں گے. اللہ کی قسم سن لو، اصحاب کہف کا کتا انسانی صورت اختیار کر کے جنت میں داخل ہو جائے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. ولیوں کے در پہ ان کی محبت میں بیٹھنے والے کتے کو بھی اللہ دوزخ میں نہیں ڈال رہا. ہم آپ کو پوچھتے ہیں کئی کو جاتے درگاہ کو، کئی کو جاتے درگاہ کو. دوزخ میں نہیں جانا ہے بلکہ جاتے ہیں. زندہ باد زندہ باد. ان کے در پہ بیٹھنے والا کتا نہیں جانے دے رہا. جی اللہ، اللہ کی محبت تو دیکھو یارو. واہ 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 واہ. پوری کائنات کے کتوں کے لیے قانون الگ ہے، ولی کے کتے کے لیے قانون الگ ہے یارو. سبحان اللہ. اصول بدل دیا خدا، اصول بدل دیا خدا. انسانی شکل صورت دے کر اللہ اس کو جنت میں داخل کرے. قانون بدل دیا. کہاں سارے کتوں کے لیے نظام خدا کا اعلان الگ ہے، میرے محبوبوں سے محبت کرنے والے نجس جانور کے لیے خدا کا قانون. زندہ باد زندہ باد زندہ باد. ارے وہ نجس ناپاک کتا ہو کر دوزخ میں نہیں جا سکتا. ولیوں کی محبت کی وجہ سے، پھر جس کے دل میں غوث اعظم کی محبت ہو، جس کے دل میں غریب نواز کی محبت ہو، جنید بغدادی کی محبت ہو، سری سختی کی محبت ہو، حضرت معروف کرخی کی محبت ہو، حضرت داؤد طائی کی محبت ہو، ارے جس کے دل میں حبیب اعجمی کی محبت ہو، حسن بصری کی محبت ہو، امام حسین کی محبت ہو، مولا حسن کی محبت ہو، امام علی المرتضیٰ کی محبت ہو، حضرت عمر فاروق کی محبت ہو، حضرت ابو بکر کی محبت ہو، اور جس کا دل محبت مصطفیٰ میں مدینہ بنا ہوا ہو. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ محبت کرنے والے دوزخ میں کیسے جائیں؟ زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اللہ کا واسطہ مسلمانوں، ولیوں سے محبت بھی کرو، ولیوں کی تعلیمات پہ عمل کرو. سبحان اللہ. ان کے عاشق بھی بنو، ان کے احکام، ان کے فرامین کو اپنی زندگیوں میں محبت اور ان کو عزت دو اور اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارو. میرے پیارے بھائیوں، اب ایک لطیف نکتہ عرض کر کے بات ختم کر دیتا ہوں. دیکھو ہم لوگ کہتے ہیں یا غوث، وہ بعد میں بولیں گے یا غوث، بولتے نہیں یا رسول اللہ،
یا ولی اللہ. اب بولتے ہی بازو والا ارے کئی مسجدوں میں تو یا اللہ یا محمد لکھا دیا تو مٹا دیا اللہ وہاں. بازو والے کئی کو مٹا صرف یا اللہ بولنا یا محمد نہیں شرک ہے لگا. اب اللہ کا بھی نظام دیکھو کتنا پیارا ہے. پروردگار عالم معاملہ کچھ ایسا کر دیا. قرآن پڑھو قرآن. قال یا مریم واہ 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 ان لک ہذا یا مریم سبحان اللہ زندہ باد زندہ یا مریم. بولو جی کہاں ہے؟ واہ سبحان اللہ. کہاں ہے؟ قرآن میں ہے. انہوں بولا رہے قرآن میں. وہ تو حضرت مریم تھے جب کی بات ہے اس لیے قرآن میں درج ہوگا. بولا اب تو نہیں ہے نا. اب ہے کیا مریم؟ نہیں ہے. پھر یا مریم کہیں کو پڑھ رہے ہیں. کیا بات زندہ باد زندہ باد. یا داؤد قرآن زندہ باد زندہ باد. یا زکریا قرآن یا یحییٰ قرآن. اور پھر السلام علیکہ ایہا زندہ باد زندہ باد زندہ باد. واہ واہ نماز میں بھائی یہ یا بزرگوں کے ساتھ ہم لوگ اپنی طرف سے کئی کو لگائیں گے. میرے بھائی ہم آپ کو ہے سوچ کاما کرنا نہیں ہو رہا نہیں ہے سو کاما کئی کو کریں گے ہم لوگ. نہیں یا کا لفظ ولیوں کے ساتھ نبیوں کے ساتھ ہم لگاتے ہیں. اللہ کی قسم ہم یہ کسی مفتی صاحب پیر صاحب سے نہیں سیکھے. ہم نے یہ بزرگوں کے ناموں کے ساتھ یا کا لفظ لگانا ہم نے قرآن سے سیکھا ہے. قرآن سے سبحان اللہ سبحان اللہ. قرآن سے سیکھا. یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. یا مریم قرآن پاک. اللہ رب العزت نے یا کے لفظ کا استعمال رکھا. اللہ جانتا تھا نا بھائی کہ یہ قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب ہے. اگر یا کا لفظ اگر شرک ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ وہ لفظ قرآن میں دیتا ہی نہیں تھا. قیامت تک بندے پڑھنے والے یا مریم یا مریم یا مریم یا مریم. میرے پیارے بھائیو اصل مسئلہ کیا ہے بس اتنی بات سن لو. ان کا مقصد کیا ہے یا ان کو بھی معلوم ہے. یا سب سے آج میں آتے آتے جو ہے کار میں ہمارے ایک صاحب جو حیدرآباد سے ایک بیان بھیجے. پاکستان کے یہ بازو والوں کے بہت بڑے مولانا ہیں. انہوں پاکستان میں کم سعودی میں زیادہ رہتے ہیں. بہت بڑے انہوں بیان کر رہے ہیں. اب بول رہا ہوں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے مرنے کے بعد بزرگوں کا فیض نہیں ہوتا تو وہ علم حدیث سے نابلد ہے. بول رہے ہیں بزرگوں کا فیض زندگی میں جیسا مریدوں کو متوسلین کو پہنچتا ہے ویسے ہی وفات کے بعد بھی پہنچتا ہے. مولانا بیان کر رہے ہیں اتنے زمانے کے بعد آپ سمجھ میں آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پہلے سمجھ میں آیا تو کتے کی 11ویاں کر لیتے تھے, کتے چھٹیاں کر لیتے تھے, کتے اڑساں کر لیتے تھے. اب سمجھ میں آیا اللہ کا شکر ہے. چلو جان دو مرنے سے پہلے سمجھ میں آگا اچھی بات ہے. خبر میں کے بعد سمجھ میں آیا تو کیا کر سکتے. اعلان کر رہے ہیں باضابطہ طور پہ اعلان کر رہے ہیں. بول رہے ہیں اللہ والوں سے مدد لو. ہمارے گنگوہی صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کی مزار سے فیض ملتا ان کی مزار پہ جاؤ. بول رہے ہیں ایسا بول رہے ہیں. تعجب کی بات ہے گنگوہی صاحب کی مزار سے فیض مل سکتا تو پھر غریب نواز کی مزار سے نہیں ملتا. تو پھر جب وہاں جا رہے ہیں تو یہاں بھی آؤ, آ کے بیٹھو, ذکر کرو. یہاں بھی اللہ کے ولیوں سے مانگو, اللہ کے ولیوں کو وسیلہ بناؤ, ان کو واسطہ بناؤ. اللہ عطا کرتا. میرے پیارے بھائیوں اصل مسئلہ کیا ہے قرآن میں جتنے چیزیں اللہ کی قسم سب ان کو بھی معلوم ہے. یہ ہے یہ ہے یہ ہے سب معلوم ہے. لیکن ان لوگ کرتے کیا یہ سارے خرافات کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں بغض نبی ہے, ان کے دلوں میں عداوت اولیاء ہے, ان کے دلوں میں بغض صحابہ ہے, ان کے دلوں میں بغض اہل بیت ہے. صحابہ سے حدیث لے لیتے مگر صحابہ کا عقیدہ نہیں لیتے. امام مالک سے روایت لیتے, بڑی بڑی جامعات میں ان کی مسند امام مالک پڑھائی جاتی ہے.
بڑی بڑی جامعات میں مسند امام مالک پڑھائی جاتی. پھر امام مالک کا عقیدہ کہیں کو نہیں لیتے بھائی. امام مالک کی مسند لے لیے, امام مالک سے فقہ لے لیے, پھر امام مالک کا عقیدہ کہیں کو نہیں لیتے. کیا عقیدہ تھا؟ بس آخری بات سن لو مسلمانوں, امام مالک کا عقیدہ کیا تھا سنو. امام مالک اس ذات کا نام ہے, اس ہستی کا نام ہے, اس جلیل القدر شخصیت کا نام ہے. امام مالک مدینہ پاک میں پیدا ہوئے, مدینہ پاک میں ہی وفات فرما گئے. صرف ایک بار مدینے کے باہر نکلے, صرف ایک بار, صرف ایک بار پوری زندگی میں مدینے کے باہر. نہ کوئی دعوت میں گئے, نہ کسی میت میں گئے, نہ کسی ملنے گئے, نہ کسی رشتہ دار کے پاس گئے, نہ کسی کے جنازے میں گئے, کسی کی گھر کو بھی نہیں گئے. مدینہ چھوڑ کے پوری زندگی میں ایک لمحے کے لیے بھی مدینے کے باہر نہیں نکلے. صرف ایک بار نکلے مدینے کے باہر. امام مالک مسلک مالکیہ کے سردار. آج دنیا میں اکثر و بیشتر لوگ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں, ان کی مسند کو پڑھتے ہیں, اور کئی لوگ ان کی فقہ کو فالو کرتے ہیں. وہ امام مالک پوری زندگی میں کبھی مدینے کے باہر نہیں نکلے. پوچھا گیا کیوں؟ صرف ایک بار نکلے, حج کے لیے. زندہ باد, زندہ کس کے لیے؟ حج. اور پھر اتنے ہی دن کے واسطے نکلے جتنا جانا, حج کرنا, پھر واپس آ جانا. واہ 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 واہ. ایک گھنٹہ بھی ایکسٹرا نہیں لیے, ایک گھنٹہ بھی ایکسٹرا نہیں لیے. حج کے ارکان ادا کرے, واپس آ گئے مدینے. پوچھا گیا سرکار آپ مدینے کے باہر کیوں تشریف نہیں لے جاتے؟ سرکار امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے خوف ہے کہ کہیں میں مدینے کے باہر جاؤں گا اور میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے, تو میں ایسی موت مرنا نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ جب میری وفات ہو تو میں مدینے میں رہوں. جب میری وفات ہو تو میں, بولیے ذرا زور سے بولیے, مدینہ میرا مسکن بھی بنے, مدینہ میرا مدفن بھی بنے. میں مدینے میں ہی رہنا چاہتا ہوں اور مدینے میں ہی سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں مدینے میں ہی رہنا چاہتا ہوں, مدینے میں ہی مرنا چاہتا ہوں, مدینے میں ہی دفن ہونا چاہتا ہوں. میری آخری سانس بھی مدینے میں. اب سنو, حد دیکھو, حدیث لے لیے, بڑی بڑی جامعات میں بازو والوں کی حدیث پڑھائی جاتی, مسند شریف, مسند امام مالک پڑھائی جاتی. لیکن آپ ذرا غور کرو, ان کا عقیدہ نہیں لیا. عقیدہ کیا تھا؟ پوری زندگی مدینے میں رہے مگر ایک بار بھی مدینے میں پیشاب نہیں کرے. آپ پریشان ہیں حضرت, کیسے باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ یو پی ہے حضرت, یو پی میں ایسے باتیں نہیں چلتی, چلنا پڑتا. پوری زندگی مدینے میں رہے, ایک بار بھی مدینے میں ضرورت نہیں فرمائے, پیشاب نہیں کرے, ایک بار بھی مدینے میں اجابت نہیں کرے. آپ پوچھے حضرت کیسے؟ امام مالک کیا کرے, مدینے کی باؤنڈریز مقرر کرے. مدینے کی باؤنڈریز, ہوش سنبھالنے کے بعد مدینے کی باؤنڈریز مقرر کرے, مدینہ کہاں تک ہے. سبحان اللہ. مقرر کر کے کیا کرے, مدینے کی ان باؤنڈری کے پاس ایک بڑی چٹان رکھے, بڑا ایک پتھر رکھے. پتھر رکھ کے آپ پتھر پہ بیٹھ کے ضرورت کرتے تھے. آپ کا باڈی, آپ کا جسم مدینے کی باؤنڈری میں ہوتا تھا, ضرورت باہر جا کے گرتا تھا. اللہ اکبر. اتنا اہتمام کرتے تھے, اتنا اہتمام کرتے تھے. مدینے میں اپنی نجاست بھی گرانا پسند نہیں کرے. اللہ اکبر. سرکار امام احمد بن حنبل کون ہے؟ جن کے مخلد کا نام غوث الاعظم ہے, جن کے شاگرد کا نام امام بخاری ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ امام احمد بن حنبل جب مدینے پاک گئے تو آپ پورا دن رسول اللہ کے دربار میں مواجہ شریف پر کھڑے رہے, پورا دن کھڑے رہے, پورا دن. جب شام ہو گئی آپ سونے کے لیے اپنے خیمے میں تشریف لائے تو کیا کرے, اپنے شاگردوں کو بولے میاں ذرا ایک سبل ایک پھوڑا لا کے دو. جا کے آپ کے شاگرد ایک سبل پھوڑا لے, کہیں کو منگا رہے حضرت بلکہ خیمے میں کھود کے پھوڑے سے مٹھی نکال کے باہر ڈالے, پورے روم میں پھیلا لے مٹھی, گڑا بنا دیے. شاگرد نے کہا کیا کرنا چاہ رہے ہیں حضرت, کرنے بھی نہیں دے رہے, خود کر رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ اتنا کھودے جتنا اس میں یہ پیر اتر سکتے. اب وہ گڑے میں پیروں کو ڈال کے ایسے سو گئے, پیر لامبے نہیں کر رہے,
مدینے میں امام احمد بن حنبل سبحان اللہ سبحان اللہ جن کو 7 لاکھ حدیثیں یاد تھی، زندہ باد زندہ وہ باد کوئی مدرسے کے مفتی صاحب کا نام امام احمد بن حنبل نہیں ہے، کوئی مدرسے کے استاد کا نام شیخ الحدیث شیخ التفسیر کا نام امام احمد بن حنبل نہیں ہے، 7 لاکھ حدیثوں کے حافظ کا نام امام احمد بن حنبل ہے، جن کے مخلد کا نام غوث الاعظم، شاگرد کا نام امام بخاری ہے۔ ایسے ہزاروں شاگرد، ایسے کروڑوں مخلد آپ کے پاس ہے الحمدللہ۔ وہ امام احمد بن حنبل مدینہ پاک میں پیر لامبے نہیں کر رہے، شاگرد پوچھے سرکار آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ایک نیا مسئلہ ہو گیا، آپ زمین میں پیر رکھ کے لیٹ رہے ہیں، ایسا کیوں کریں؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جب میں آیا لیٹنا چاہا، ادھر طرف روضہ رسول ہے، ادھر طرف قبلہ ہے، ادھر طرف جنت البقیع ہے، ادھر طرف صحابہ کے مکان ہے، اللہ کدھر بھی پیر کروں تو میرے دل کانپ رہے، ہیبت ہو رہی ہے میرے زندہ دل۔ باد زندہ باد زندہ اس لیے میں نے ادب مدینہ کے لیے اپنے پیروں کو زمین کے اندر رکھا، واہ 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 جتنے دن جتنے مہینے رہے ویسے ہی سوئے، کبھی پیر لمبے کر کے نہیں سوئے۔ کیا ادب ہے میرے بھائی، کون یہ بڑے بڑے لوگ، اتنے بڑے بڑے لوگ ایسا دین کا کام کرے، ایسی عقیدت ایسی محبتوں سے دین ہمارے کو یہاں تک پہنچا، اور ہم لوگ ہیں کچھ بھی نہیں، وضو کے فرائض نہیں معلوم، نماز کے واجبات نہیں معلوم، جنازے کی دعا نہیں معلوم، پھر اس کے بعد جو ہے کفن پہنانے کا طریقہ نہیں معلوم، جو ہے زکوٰۃ ادا کرنے کے طریقے نہیں معلوم، عمرہ کرنے کا طریقہ ہے، مگر بات بڑے بڑے کچھ بولتے ہیں شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، کہاں سے آیا رہے بڑے بھائی؟ اتنی خطرناک بات ہے۔ اللہ کا واسطہ مسلمانوں بد عقیدہ مت بنو، بے ادب مت بنو، اللہ والوں سے محبت کرو، بزرگوں سے عقیدت رکھو، بزرگوں کی تعظیم کرو، بزرگوں کا احترام کرو، اور بس ایک گزارش ہے، حالات بڑے نازک ہیں، ایسے حالات میں تم کو اور ہم کو اللہ کی مدد کی ضرورت ہے۔ بے شک بے شک، کس کی مدد کی؟ زور سے بولو۔ اللہ کی مدد کے بغیر اپنا کوئی چارہ ہونے والا نہیں ہے، کوئی چارہ چلنے والا نہیں ہے مسلمانوں کا۔ اللہ کی مدد ہونا، بزرگوں کی نگاہ کرم ہونا تو اپنی نیا چلنے والی ہے۔ تو اب اللہ کی مدد آتی کیسا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، لاسٹ فارمولا سن لو، شراب پینے والوں پہ اللہ کی مدد نہیں آتی، بے شک، زنا کرنے والوں پہ اللہ کی مدد نہیں آتی، چوری کرنے والوں پہ اللہ کی مدد نہیں آتی، یتیموں کا مال ہڑپنے والوں پہ اللہ کی مدد نہیں آتی، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں پہ اللہ کی مدد نہیں آتی، طہارت سے نہیں رہنے والوں پہ اللہ کی مدد نہیں آتی، جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والوں پہ اللہ کی مدد نہیں آتی، زکوٰۃ صدقات خیرات ادا نہیں کرنے والوں پہ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اس لیے آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، گلی گلی میں ہمارا جینا مشکل، رہنا مشکل، ایسا ہو گیا، حالات ایسے خطرناک، ایسے خطرناک، ٹینشن 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 ٹینشن، میاں بھائی ٹینشن کا نام بن گیا، پریشان ہے پورے ہندوستان کے مسلمان، مدرسہ بورڈ پریشان، مساجد والے پریشان، عیدگاہ والے پریشان، درگاہ والے پریشان، علماء پریشان، پیر پریشان، مرید پریشان، کیوں ہے؟ کیونکہ مسلمانوں ہم نے خدا کی عبادت کرنا چھوڑ دیا، مسجدوں کو آباد کرنا چھوڑ دیا، تقوی اور طہارت ہم نے چھوڑ دیا، اللہ کی بندگی کو ہم نے چھوڑ دیا، مصطفیٰ کی غلامی کو ہم نے چھوڑ دیا، اولیاء کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا، اس لیے اللہ نے ہمارا جینا مشکل کر دیا، ہمارے اوپر راستے تنگ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خدا را مسلمانوں، نمازوں کی پابندی کرو، تقوی اختیار کرو، عبادت گزار بنو، گناہوں کو چھوڑو، بدکاریوں سے توبہ کرو، آؤ اللہ کی طرف، تمہیں اب کوئی نہیں بچا سکتا۔ اگر کوئی بچا سکتا ہے خدا کی قسم، اولیاء اللہ کے وسیلے سے، رسول اللہ کی مدد سے، وہ رب ذوالجلال ہمیں بچا سکتا ہے۔ آؤ اللہ کی مدد حاصل کرو، اللہ کے دربار کو پکڑو، عبادت کرو، ریاضت کرو، بزرگوں کی غلامی اختیار کرو۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔